بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے یہ لیکچر ہے۔ اردو ایم پی ٹی ٹیسٹ 2023 کے لیے اہم مضامین کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اردو کا جو سلیبس ہے اس میں سے جو اہم اجزاء ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کلمے کی اقسام، واحد جمع، مذکر مؤنث، غلط فکرات اور دفتری اردو اہم ترین مضامین میں سے ہیں جن سے ممکنہ سوالات بن سکتے ہیں۔ اب ان اجزاء میں سے کون سے جز اہم ہیں؟ اگر کلمے کی اقسام کی بات کریں تو اسم، فعل اور حروف میں سے یہ درج ذیل اجزاء بہت اہمیت کے حامل ہیں پیپر کے حوالے سے۔ اسم میں بلحاظ بناوٹ یعنی اس میں مصدر، مشتق اور جامد، اس میں علم یعنی تخلص، خطاب، کنیت، عرف، اس میں مصغر، اس میں مکبر اور اس میں صفت اور اس کے مختلف درجے، یہ آپ نے صحیح سے کور کرنے ہیں۔ فعل میں سے فعل بلحاظ معنی یعنی فعل لازم اور فعل متعدی، اس کے ساتھ بلحاظ زمانہ ماضی، حال، مستقبل، مضارع اور ان کی مختلف اقسام۔ حروف میں سے یہ چار حروف بہت اہم ہیں: حروف عطف، حروف تعسف، حروف تاکید اور حروف استثناء۔ واحد جمع اور مذکر مؤنث میں سے آپ وہ قاعدے یا وہ اصول دیکھ لیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کون سے وہ الفاظ ہیں یا اسما ہیں جو ہمیشہ واحد بولے جاتے ہیں یا کون سے وہ اسما ہیں جو ہمیشہ جمع بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں ایسے الفاظ یا اسما یاد کر لیں جو ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں یا تو وہ مذکر بولے جاتے ہیں، جن کی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، یعنی وہ مذکر یا مؤنث نہیں بنائے جاتے ہیں بلکہ وہ فکس ہیں، یا تو مؤنث ہی بولے جائیں گے یا وہ مذکر بولے جائیں گے، ان کی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے غلط فکرات۔ غلط فکرے دیے جاتے ہیں جس کی آپ نے اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سے املا کی غلطی، زائد الفاظ یعنی الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، دو الفاظ ایک کی گنجائش ہوتی تھی، دو الفاظ رکھے جاتے ہیں جو ہم معنی ہوں، اور مؤنث مذکر کی غلطی رکھی جاتی ہے، جیسے ایک لفظ مؤنث بولا جاتا ہے لیکن اس کو مذکر کے طور پر جملے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے دفتری اردو۔ دفتری اردو میں فائل سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں یعنی فائل کور، کورسپونڈنس، پورشن، نوٹنگ پورشن وغیرہ، اور اس کے ساتھ خطوط جتنے لیٹر کے ٹائپس ہیں، آفیشیل لیٹر ہیں، نان آفیشیل لیٹر ہیں، میمورینڈم ہیں، کیا ہے، اس کے ساتھ اطلاع نامے، نوٹیفیکیشن، ٹرمینیشن آرڈرز وغیرہ۔ اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسم بلحاظ بناوٹ، اس میں مصدر، مشتق اور جامد اسم بلحاظ بناوٹ ہے۔ مثال دیکھ لیں۔ اس میں مصدر ایسا اسم ہے جو کسی اور اسم سے نہیں نکلتا مگر اس سے کئی اسم نکلتے ہیں۔ مصدر کا معنی بھی یہی ہے، ایسی جگہ جہاں سے کچھ نکلتا ہو، یعنی لکھنا مصدر سے، لکھائی اور لکھ کیا ہے، مصدر سے نکلنے والے اسما ہیں۔ ممکنہ سوال کیسا ہو سکتا ہے؟ سوال: وہ اسم جو کسی اور اسم سے نہیں بنتا مگر اس سے کئی اسم بنتے ہیں کہلاتا ہے؟ ایک مصدر، دو مشتق، تین جامد، تو یہ مصدر ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں نیچے تفصیل میں، کسی اسم سے نکلتا ہے، اس سے اور اسم نکلتے ہیں۔ اس میں اگر ہم فیکس دیکھیں تو مصدر کسی اسم سے نہیں نکلتا لیکن اس سے اسم نکلتے ہیں۔ مشتق کسی اور اسم سے نکلتا ہے لیکن اس سے کوئی اور اسم نہیں نکلتا۔ جامد کی بات کریں تو نہ وہ کسی اسم سے نکلتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم نکلتا ہے۔ اس میں علم، مثال دیکھ لیں۔ وہ نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو کہلاتا ہے۔ ایک عرف، دو لقب اور تین خطاب۔ تو یہ ہے لقب، کیونکہ اس میں علم میں لقب ایسا اس میں علم ہے جس میں
کسی وصف کی وجہ سے وہ بندہ ویسے ہی لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب لقب اور خطاب میں کیا فرق ہے؟ لقب کسی خاص صفت وصف کی وجہ سے لوگوں میں ویسے ہی وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے، اور خطاب اس بندے کی خدمات کے عوض کوئی گورنمنٹ اس کو اعزازی نام دیتی ہے، اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں مصغر یعنی صغیر سے بنا ہے۔ صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، کسی بڑے اسم کو چھوٹا کر کے پیش کرے، اس کی چھوٹائی ثابت کرے، جیسے آنکھ سے پنکھڑی، بیٹی سے بٹیا، پنکھ سے پنکھڑی۔ اور اس میں مکبر اکبر یعنی بڑا، یہ اسم کسی چھوٹے نام کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے، جیسے راہ سے شاہراہ اور سوار سے شہ سوار۔ اس میں صفت، اس کی مثال دیکھ لیں۔ ممکنہ سوال، احمد علی سے زیادہ لائق ہے، صفت کا کون سا درجہ ہے؟ صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل؟ تو اس میں سے ہے صفت بعض اس کا صحیح آپشن۔ اب تفصیل دیکھ لیں۔ صفت نفسی یعنی بلا مقابلہ کسی کو اچھا کہنا، یعنی علی اچھا ہے۔ صفت بعض دو بندوں کا مقابلہ ہو رہا ہے صفت کے اعتبار سے، علی احمد سے اچھا ہے۔ صفت کل کا مطلب ہے کل سے مقابلہ، یعنی علی سب سے اچھا ہے۔ اب فعل کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ فعل بلحاظ معنی یعنی فعل لازم اور فعل متعدی۔ سوال دیکھ لیں، وہ فعل جو صرف فاعل سے جملہ مکمل کرے کہلاتا ہے فعل لازم یا فعل متعدی؟ تو یہ ہے فعل لازم، کیونکہ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل سے جملہ مکمل کرے، جبکہ متعدی کی بات کریں تو وہاں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل بلحاظ زمانہ۔ اب سوال دیکھ لیں، ممکنہ، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں کہلاتا ہے ماضی، حال، مضارع؟ تو یہ ہے فعل مضارع، کیونکہ مضارع ایسا فعل ہے بلحاظ زمانہ جس میں حال اور مستقبل دونوں کی جھلک پائی جائے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں، ہم جائیں، وہ آئیں، وغیرہ۔ حروف، وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری سے جدا کر دے کہلاتا ہے حروف عطف، تعسف، تاکید یا استثناء؟ تو یہ ہے استثناء، کیونکہ استثناء ایسا حرف ہوتا ہے جو ایک چیز کو دوسری سے جدا کر دیتا ہے، استثناء پیدا کر دیتا ہے۔ اب تفصیل دیکھ لیں۔ حروف عطف ایسا حرف ہے جو دو جملوں کو ملاتا ہے، اس کی مثال ہے اور، احمد اور علی۔ تعسف ایسے حروف جو افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے صد افسوس، صد حیف۔ تاکید، حروف تاکید کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے میں ہرگز نہ آؤں گا۔ اور حروف استثناء وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری سے الگ کر دیتے ہیں، جز، بجز، جز اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دفتری اردو کی بات کریں تو فائل سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہوں گے ان کی آپ نے اردو معنی بتانا ہے۔ فائل کور دیکھ لیں، کورسپونڈنس، نوٹنگ پورشن، فریش ریسیٹ، اور جتنے سیلوٹیشنز ہیں وہ میں نے جو دفتری اردو کی ویڈیو رکھی اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ خطوط کے حوالے سے جو معنی پوچھے جاتے ہیں، آفس میمورینڈم، یہ مختلف لیٹرز ہیں، ڈیمی آفیشل لیٹر، ڈی او، ان آفیشل نوٹ، یو او، نوٹیفیکیشن اور سرکولر۔ اس کے ساتھ اطلاع نامے جیسے آفس آرڈر، آرڈر کاپی، ٹرمینیشن لیٹر اور انٹیمیشن۔ یہ جو دفتری اردو کے مختلف الفاظ ہیں
وہ آپ دفتری اردو کے حوالے سے جو ویڈیو رکھی ہے اس میں سے دیکھ لیں۔ باقی اگر آپ نے ریوائز کرنا، ریویژن کرنی ہے تو یہ اہم مضامین ہیں، یہ دوبارہ سے دیکھ لیں۔ کلمے کی اقسام، واحد جمع، مذکر مؤنث، غلط فقرات اور دفتری اردو۔ اس کے ساتھ بیسٹ آف لک آپ کے کل کے ٹیسٹ کے لیے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔